اگر آپ کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ آتا ہے، اور وہ اس وجہ سے وہاں پر جو کیمراز ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیمراز جو یہاں پر انسٹال اگر ہوئے بھی ہیں یا جتنے لگے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر جب تک آپ راؤنڈ دا کلاک مانیٹرنگ نہیں کریں گے، جب تک وہ اس لیول کے کیمراز نہیں ہوگا، اگر کیمرہ لگے ہوئے ہیں اس کی مینٹیننس اگر نہیں ہو رہی یا وہ کیمراز کب لگے تھے، یہ تو باتیں تو ہم سنتے رہے ہیں. جب I was the چیف CPLC اس وقت ہم نے بات یہ ریڈ زون کی مارک ہوئی تھی کہ یہ ریڈ زون ہونا چاہیے، اور یہ دہشت گردی یا یہ جو خطرات ہیں ابھی نہیں، تو ہمیں پاس سے ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے خطرات ہیں جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں. اب آپ کو ان سیکیورٹی کو بیف اپ کرنا پڑے گا. پولیس اپنی جگہ موجود تھی، FC گارڈز موجود تھی، وہ بیچارے شہید بھی ہوئے وہاں پر، مگر جو چیزیں وہاں کرنے والی تھیں جو کرنی چاہیے، وہ میرے خیال میں اب ہمیں وہ جو جہاں کہیں اگر ہمیں لوپ ہولز نظر آئے ہیں یا کہیں ہمیں لیپسز نظر آئے ہیں، تو ان کو میں سمجھتا ہوں ہمیں فل اپ کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ ریڈ زون کی بات کرتی ہیں، اس طرح جو آپ کی گورنمنٹ کی دوسری انسٹالیشنز ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہ سافٹ ٹارگٹس ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی جو انسٹالیشنز ہیں، اس کو اگر آپ کہیں گے کہ فزیکلی آپ اس کو اگر سیکیور کریں 24/7، یہ ہو نہیں سکتا. فزیکلی تو نہیں ہوتا، لیکن تو یہ جس طرح ٹیکنالوجی جو ہے، دیکھیں اب ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اور اب یہ ٹیکنالوجی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے. پہلے تو بہت مہنگی تھی، اب یہ چیزیں بڑی سستی بھی ہو گئی. لیکن ہمارے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے اس قسم کی چیزیں جب آ بھی جاتی ہیں ہمارے پاس، تو پھر بھی ہمارے اداروں کے پاس دیکھیں ہمارا ریڈ ٹیپزم تو ہے. دیکھیں ہمیں وہ بیوروکریٹک اپروچ جو ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ایون آپ گورننس کرنا بھی چاہتے ہیں تو بہت سارے ایسے ایشوز سامنے آ جاتے ہیں کہ میں جب ان کے ساتھ مل کے جب میں کام کر رہا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک چیز جو ایک دن میں ہونے والی ہے وہ آپ کو ایک مہینے کے بعد ہوتی ہے. تو یہ ایشوز تو اپنی جگہ موجود ہیں. افسوس ہوتا ہے. تو اب ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انف از انف، اب لوگ بیزار آ گئے ہیں. سیکیورٹی جو ہے جب تک آپ پراپر نہیں سیکیور کریں گے، جب تک آپ لوگوں کو محفوظ اپنے آپ کو فیل نہیں کرے گا، کانفیڈنس لوگوں کا جو ہے، وہ تھانہ کلچر کی بات ہم کرتے ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے جو ابھی تک لوگوں کا جو ہے وہ تو سوچ ابھی تک نہیں بدلی، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کمفرٹیبلی جائیں، تھانوں میں جائیں، اپنی رپورٹنگ کریں. یہی تو مسئلہ ہے. یہ اب یہ دیکھیں نا، یہ مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح پولیس کی اگر گڈ پرفارمنس ہے اس کو بھی سامنے آنا چاہیے. پولیس کے ایٹیٹیوڈ کو، ان کی وہ جو تھانہ کلچر کی جو ہم بات کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو ہمیں میرے خیال میں ایک ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کہیں بھی جو پولیسنگ ہے کامیاب اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی کمیونٹی آپ کا ساتھ دیتی ہے. آپ کہیں بھی کامیاب، کمیونٹی کہتی ہے کہ پولیس ہمارا تو ساتھ نہیں کمیونٹی دیتی اگر ہے. آپ کے ساتھ دور رہے گی اور آپ پولیسنگ اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ اکیلے کر سکتے ہیں، کبھی پاسبل نہیں ہے. تو کمیونٹی کو ساتھ رکھ کے اگر آپ کا، دنیا بھر میں نیبرہڈ واچز ہوتے ہیں، اس طرح کی چیز ہوتی ہے. CPLC کیوں بنی تھی؟ CPLC بھی اسی لیے بنی تھی اس وقت 1989 میں، جب کرائم جو اغوا برائے تاوان کے کیسز بڑے ہو رہے تھے، لوگوں کا اگین اس وقت کانفیڈنس نہیں تھا. تو کراچی کے حوالے سے ایک بڑا فخر جی ابراہیم صاحب نے بہت امپورٹنٹ ایک قدم اٹھایا، اور اس میں شروع میں ناظم حاجی، جمیل صاحب، I was there، دین ابھی ہماری جو دوسری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہیں. تو CPLC کی بنیاد اسی لیے پڑی تھی کہ جی ایک کانفیڈنس جو ہے لوگوں میں بڑھایا جائے. آپ نے کامیابی دیکھی اتنے عرصے میں؟ مگر دیکھیں اس میں ہم ایک اغوا برائے تاوان میں تو بڑے کامیاب ہوئے، مگر وہ جو پولیس کے کانفیڈنس میں یا اس میں ڈیفینیٹلی ہم، بیکاز وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور اس میں اگین میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گراس روٹ لیول پہ، تھانے لیول پہ اس کو بڑھانا چاہیے. اور اب جس طرح میں اب یہاں پر ہوں تو میری کوشش یہ ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ کے کانسیپٹ کو جو ہے نا تھانے لیول تک جو ہے اس کو اسپریڈ آؤٹ کیا جائے. اور ہمارا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ 3 پولیس اسٹیشن ہم نے مارک کیے ہیں جن کو ہم ایز اے رول ماڈل جو ہے اس میں کمیونٹیز کو انوالو کریں گے. وومن پولیس اسٹیشن ہے، ایک ہمارا فیروز آباد پولیس اسٹیشن ہے، اور ایک لیاقت آباد. یہ ہم 3 تھانوں سے سٹارٹ کریں گے. دین ایونچولی جب اس میں ظاہر ہے ہم کمیونٹی کے لوگوں کو، ہاں اس میں کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ ہے کہ اس میں ہم ان کو انوالو کریں گے. ایک کمیٹی بنے گی جس کے اندر اس علاقے کے کمیونٹی کے لوگوں کو انوالو کریں گے تاکہ تھانے لیول کے اوپر جو ہے وہ اپنا وہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں، ان ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ پولیس جو ہے اس لیول پہ کام کرے. تو جب تک آپ ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے تو پولیس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ایک پارٹنرشپ بھی بنے گی، ایک کانفیڈنس بھی لوگوں کا بڑھے گا. تو اس طرح کے سٹیپس اگر لیے جائیں گے تو پھر آپ کی یہ بڑے خطرات بھی جو ہے نا ان کو بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں بیکاز بہت سارے ایسے علاقے ہیں، آپ اور میں ہیں، ہمارا جو آئل کانٹیکٹ ہوتا ہے یا ہمارا جو IQ ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے میں جو ہے یہ لوگ آ کے رہ رہے ہیں،
یہ کون لوگ ہیں جو, تو ہم دیکھتے تو ضرور ہیں مگر آگے انفارمیشن پاس نہیں کرتے ہیں, پولیس کو نہیں انفارم کرتے نا انفارمیشن پاس کے, ڈرتے ہیں کہ پولیس کے پاس جائیں گے تو پولیس انہی کو بٹھا لیتی ہے, انہی کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے لوگوں کو. آپ نے خود بھی یہ چیز محسوس تو یہی ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب میرے خیال میں سامنے آنی چاہیے, اور وہ کمیونٹی پولیسنگ کے کانسیپٹ کو اسی لیے ہمیں بڑھانا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جہاں کسی لیول پہ ہمیں انفارمیشن, دیکھیں ہر کوئی انسان جو ہے آئیز اینڈ ایئرس کی طرح کام کر سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے, اتنی ہماری اگر اور نیشنل اسپرٹ اپنی جگہ پر ہے, پیٹریوٹزم, ہاں تو ہم اگر اتنے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بالکل ہم یونائٹڈ ہیں, ان سب خطرات کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہم میں عام شخص جو ہے وہ ابھی بھی اس کے جو مرالز ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں, وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم فائٹ آؤٹ کریں گے, ہم کھڑے ہوں گے. عام شخص کی آپ سے بات کر لیتی ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جتنے ماشاءاللہ ابھی آپ جو بتا رہے ہیں یہ اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ, اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی کہ ایک عام آدمی کس حد تک آپ کو جو ہے سیٹسفائیڈ نظر آتا ہے کہ ہاں بھائی وہ مطمئن ہے, اب وہ نہیں کوئی کمپلین کرنے والا؟ نہیں, یہ تو آپ کیسی بات کریں, یہ تو مطلب ہم دیکھیں گڈ گورننس کا, دیکھیں آپ مجھے بتائیں, نہیں بالکل ہاں, دیکھیں گڈ گورننس کا تو ایشو ہے. سب سے پہلے ایشو آپ نے جیسا اسٹارٹ کیا, یہ تو ایک سیکورٹی تو ایک میجر ایشو ہے کہ میرے خیال میں ایک عام آدمی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو سیکورٹی اس کو پرووائڈ ہونی چاہیے. جتنی بھی ہمارے پاس اس وقت فورس ہے, جتنی بھی ہماری پولیس ہے, وہ عام آدمی کو بھی دے رہی ہے, جی بالکل, ایک وی آئی پی ان کو بھی سیکور کر رہی ہے, آپ کی موومنٹس ہوتی ہے اس میں بھی بیچارے وہ کھڑے ہوتے ہیں. جی ہاں ایگزیکٹلی. تو اب اس میں جو سٹیپس گورنمنٹ اپنے لیول پہ کام کر رہی ہے, ایک تو یہ سٹیپ میں نے جو آپ کو بتایا کہ جس طرح ہم ایک تو تھانہ کلچر ان کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو بات ٹیکنالوجی کی بات ہوئی اس کے اوپر آلریڈی کام جو ہے وار فوٹنگ پہ ہو رہا ہے, میرے خیال میں وہ بہت جلد جو ہے وہ چیز سامنے آ جائے گی اور ود ان منتھ جو ہے وہ ان پلیس ہو جائے گی. تو اس لیول پہ کام تو شروع ہو گیا ہے, مگر یہ آپ بالکل اس بات کو آپ ایگری کریں گے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اتنے سالوں میں تباہ ہو چکے ہیں, بیکاز ہمارے یہاں وہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں, اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنسز ہیں. تو وہ ایک سسٹم جو ہے اس کو میرے خیال میں دوبارہ آن لائن لانے کی ضرورت ہے. ایون ہم نے جو ایک اسٹیپ شرف الدین صاحب کہ اب ہم جب اب روٹ سے شروع کریں گے تو کتنا عرصہ لگے گا؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. دیکھیں اٹ ہیز ٹو کم فرام دا ٹاپ. میں تو ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ جب تک آپ ایز اے رول ماڈل لوگوں کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, دیکھیں ہم چاہتے ہیں اگر آپ چاہیں گے کہ جی تھانے لیول سے صحیح ہو جائے, آپ کو ٹاپ سے سٹارٹ کرنا ہوگا. جب آپ اوپر کی ٹاپ جو ہے آپ کی بالکل آنےسٹ ہوگی, سنسیئر ہوگی, ڈیڈیکیٹڈ ہوگی, اور وہ اپنے کام کو بالکل ایز اے اپنا پروفیشنلی اس کو ہینڈل کرے گی, اس کا میسج جو ہے وہ پورا نیچے جاتا ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آلریڈی کام صحیح, ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اگر ٹاپ مین صحیح ہے تو اس کا جو افیکٹ جو ہے وہ بالکل ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے سب جگہ آتا ہے. نیچے سے اگر آپ صحیح کریں گے تو نیچے سے کبھی صحیح نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں, اور ہمارے جتنے حکمران پاسٹ میں جو کام ہوتے رہے اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا, مگر ایٹ لیسٹ جو ہے جو موجودہ ظاہر ہے انشاءاللہ وہ امید رکھنی چاہیے اچھی, اور ہمیں اب رول ماڈل بننا ہوگا. مطلب یہ تو میں ایک عام بات کر رہا ہوں, میرے اپنے اوپینین میں یہی ہونا چاہیے کہ اب ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے, ہمیں ٹریفک سگنل پہ رکنا چاہیے, ہمیں روڈ پہ کچرا نہیں پھینکنا چاہیے, ہمیں اپنا وہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ ہمیں اپنا دکھانا ہوگا کہ ہم جو ہے ایز اے نیشن جو ہے ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں. ہمارے یہاں وہ جو یوتھ ہماری 50% سے ہماری جو پاپولیشن جو یوتھ ہے وہ موجود ہے, اس کو فوکس, اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. یہ کرائم کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے, یہ ہماری پاورٹی 1/3 پاپولیشن ہماری پور پاپولیشن ہے. تو اس میں جو یوتھ ہے وہ جو آپ کو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے جب میں بات کروں گا اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس میں جو 18, 19, 20 سال کے جو بچے ہیں وہ یہ کرائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا ذکر ہم کریں گے یہاں پہ شرف الدین صاحب, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا, تو بریک بہت ضروری ہے. آپ کو بتاؤں گی کہ بریک کے بعد ہم آئیں گے اور آپ کی لائیو کالز لیں گے 35879937 پر. آپ کے سامنے یہ نمبر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے, اور بریک کے بعد پھر آئے گا آپ کے سامنے, آپ ہمیں کال کر سکیں گے, اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکیں گے, اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں شرف الدین میمن صاحب سے تو ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. تو لیتے ہیں یہاں پہ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.